سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن آپ سے ابھی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ رپورٹ ہوا اسلام آباد میں, اس سے ریلیٹڈ ہے, جس میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کی جان لے لی. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ مطلب what it takes for him to do that. وہ اس کے بچوں کی ماں ہے, اس نے ایسا کیا ہی کر لیا ہوگا کہ اس نے اس کی اس کو مار ہی دیا, اس کی جان ہی لے لی. What's your take on it? جب بھی آپ اس طریقے کا گھناؤنا کرائم دیکھیں نا, جب انسانیت مشکوک ہو جائے, تو آپ یہ نہ سوچا کریں کہ اچانک کوئی ایسا واقعہ ہوا 10 منٹ پہلے کوئی دماغ پھر گیا اس کا. یہ لوگ مرد نہیں, عورتیں بھی انسان, اس کیس میں اب مرد ظاہر ہو کے سامنے آیا. یہ آؤٹ پٹ ہیں ایک ایسے سسٹم کی, جو سسٹم بڑا دیرینہ ہے, برسوں سے چلا آتا ہے. 50 سال لگتے ہیں, کبھی 30 سال لگتے ہیں اس بیماری کے ظہور کو. اس بیماری کی بنا جو ہے وہ جب وہ 7 سال کا تھا, 8 سال کا تھا, تب پڑی تھی. کیسے پڑی تھی؟ وہ اپنے ماں باپ کے تمام تر ان معاملات کو دیکھ رہا تھا کہ جس میں وہ سپریس کر رہا تھا اس غصے کو, کہ جو کبھی اپنی ماں کو پروٹیکٹ کرنے میں لگتا تھا, کبھی باپ کو پروٹیکٹ کرنے میں لگتا تھا, اس کو باپ کے آنر کو, باپ کی اس اسٹیم کو کہ جو اس کی ماں اس کے سامنے شیٹر کرتی تھی, یا ماں کی اس ہستی کو کہ جو باپ مارتا تھا. بچپن سے وہ ریزیجول اینگر بلڈ اپ ہو ہی جا رہا تھا, ایسے بروکن فیملی ڈس آرڈر جو کہ بنی جا رہا تھا اس کے گھر, لیکن بچا ہوا تھا اس کا. نہ باپ نے ماں کو طلاق دی تھی, نہ ماں نے باپ سے خلا لی تھی, بیکاز آف وٹ ایور کلچرل ریزن جو ہمارے ہوتے ہیں. بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ بچے اس طریقے کے کرائمز جو ہے نا وہ ہاربر کر رہے تھے, اپنے اندر پنپ رہے تھے, وہ جرثومے آ چکے تھے ان کی نسوں میں. ان کا ظہور ہونے کے لیے بس موقع کی تلاش میں تھا. نہ اپنی سیلف اسٹیم بنا سکے, سیلف لودنگ میں تھے, سیلف پٹنگ میں تھے, نہ سیلف کانفیڈنس تھا ان کا. پھر ان کے ساتھ پھر اسکول میں, کالج میں, دوستوں میں اس کو سپریس کیا گیا. وہ ایک چھوٹے سی ایک واقعے کے بعد ایک بام, پھر ایٹم بام بنتا رہا اس کے اندر, اور جیسے ہی موقع ملا وہ چل گیا. کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے بیوی کوئی ایسا جملہ بولتی ہے یا شوہر ایسا جملہ بولتا ہے کہ جو آپ کو اپنے بچپن کی اس بے بسی کی یاد دلاتا ہے, یا اس طرح کے ٹرامے کو ریمائنڈ کرواتا ہے. اور آپ اس وقت تو کچھ کر نہیں سکتے تھے, 8 سال کے بچے تھے. اب آپ 48 سال کے ایک طاقتور انسان ہیں جو کہ کمزور انسان کو پھر سپریس کر لیتا ہے. اس کیس میں کبھی قتل کر دیتے ہیں آپ, کبھی کسی کو جلا دیتے ہیں, کسی کے ہاتھ پیر توڑ دیتے ہیں. بیویوں کے, بیوی کو بھی ایسا وہی والا ٹراما یاد آتا ہے باپ شوہر کے کامنٹ سے, مگر بیوی کیا کر لیتی؟ بیوی پھر ملیشیسنس کرتی ہے, چھپ کے وار کرتی ہے, بچوں کو غبن کرتی ہے, اپنے شوہر کی حیبتیں بچوں سے کرتی ہے, جو بھی چالیں. دونوں کیسز ہوتے ہیں. مگر یہ کون بے وقوف ہے جو پاکستان میں پلا بڑا اور سمجھتا ہو کہ زیادہ تر معاملات جو ڈومیسٹک ہیں وہ عورت کی وجہ سے خراب ہیں؟ دیٹس پرپاسٹرس. زیادہ تر معاملات پاکستان کے مرد کی وجہ سے ڈومیسٹک فیبرک پوری طریقے سے تار تار ہو چکا ہے. عورتیں بے قصور نہیں ہیں, مگر زیادہ تر جو ذمہ داری ہے وہ شوہر نہیں نبھا سک رہے. شوہر کو اس وقت اس لفظ کو بھول جائیں, آدمی جو ہے نا وہ نہیں نبھا سک رہا. طاقت اللہ نے آدمی کو دی, قوت, لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی. قوام کا لفظ اللہ نے قرآن میں نازل کر کے دیا, اور ذمہ پھر ہم عورتوں کو دے دیں تو یہ تو کج فہمی ہے, یہ خیانت ہے اس علم کے ساتھ جو اللہ نے خود ہمیں دیا کہ ہم کیپٹن آف دا شپ تو میں ہوں, مگر کشتی ڈوبی میرے ملاحوں کی وجہ سے, میرے کرو کی وجہ سے. کشتی کا ملاح خود بتا رہا ہو کہ نہیں پیسنجر غلط بیٹھ گئے تھے. آپ کی اس بات کے ڈاکٹر بنے ہوئے تھے. پھر جب مریض کی وجہ سے یا نرس کی وجہ سے مریض کو کوئی مسئلہ ہوگا تو ذمہ داری کس کی ہم سب کو پتہ ہے. جب گھر ٹوٹتا ہے تو ہم ذمہ داری عورتوں کو کیوں دیتے ہیں؟ ویسے بڑا شوق ہے لیڈرشپ کھیلنے کا, مگر جب وقت آتا ہے ذمہ لینے کا تو نہیں, وہ بیوی میں یہ مسئلے تھے. میں نے آپ سے پھر کہا نا, اس بات کا غلط مطلب نہ لیجیے گا. مجھے پتا ہے کہ دونوں کیسز میں جو ہے نا اخلاقیات اور ایمانیات بیسکلی دینیات کا ہی مسئلہ ہے. جب دین نہیں ہوگا تو پھر
اللہ کے اصول نہیں ہوں گے تو انسانوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایسے اصول بنا سکے کہ وہ دیر پا ہوں. کبھی کسی قوم نے کیا کوشش کی تو کبھی کسی قوم نے کیا کوشش کی اپنے اپنے اصول بنانے کی, چاہے کانٹ ہو یا روسو ہو, مارکس ہو, کمیونزم ہو یا سوشلزم ہو. جس طرح کے مرضی سلوشن نکالیں, جب کسی بھی ایک آئیڈیالوجی کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے تو اس معاشرے کے ایک ہاؤس ہولڈ کے اندر اس کی ہیلتھ کو دیکھتے ہیں کہ اس کی مینٹیننس اسٹریٹجی کیا رکھی ہوئی تھی. پاکستان میں بہت بہت قلت ہے ان اخلاقی اقدار کی کہ جن کی وجہ سے ایک گھر بچتا ہے, اور اس کی پائیداری کا مطلب وہ پائیدان ہی ایک ایسا اصولی معاہدہ ہونا چاہیے جو جن اصولوں پہ معاہدہ ہو وہ اصول اتنے پائیدار ہوں کہ وہ ہر طرح کے مسائل کو ڈیل کر سکتے ہوں. تو انسان تو اس طرح کی فور سائٹ نہ رکھتا ہے, نہ کبھی اس نے رکھی ہے. پچھلے 1000 سال کے ایکسپیرینس سے بھی سیکھ کے آج نیا چارٹر بناؤں گا تو اگلے 200 سال کے لیے بھی وہ کارآمد نہیں رہے گا. میری اپنی نسل کے لیے شاید یا کسی خطے کے لیے جغرافیہ کے لیے کام آ جائے. تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جب دین نہیں ہے تو مسئلے کا انتظار کریں. بس ابھی نہیں آیا, بس یہ شتر مرغ ہیں جس نے بس گردن دابی ہوئی ہے مٹی میں, ریت میں, کہ طوفان ہی نہیں آ رہا. اللہ کے اصول نہیں ہیں تو پھر آپ کے اصول نہیں چلنے والے. جتنے مرضی اچھے لگتے ہوں, پسند ہوں آپ کو, جتنے مرضی ہیرو بنائے ہوئے ہوں آپ نے دنیا میں, اصول صرف اس ہستی کے جس نے یہ مشین بنائی ہے اس کو پتہ ہے اس مشین کا مینول کے چلانی کیسے. ٹھیک ہے. سو یہ 30 سال پہلے یہ قتل ہوا تھا جو اس کی بیوی کا آج وارد ہوا ہے, یہ ظاہر ہوا ہے, یہ جرم کا ارتکاب آج ہوا ہے. اس جرم کی بنا جو ہے نا 30-40 سال پہلے پڑ چکی ہوئی تھی. سو اگر یہ قتل نہ کرتا تو 1000 اور طرح کے مسائل جو قتل نہیں کرتے تو وہ چھوٹے چھوٹے مائکرو اگریشنز کر رہے ہوتے ہیں, ان باؤنڈریز کو روز بریچ کرتے ہیں. وہ اپنے سبورڈینیٹس کی کرتے ہیں دفتروں میں. جب اپنے سے کمزور کے اوپر بس چلے گا اس کے اوپر وہ نمودار ہو جائے گا, اس کے اوپر وہ اسی طریقے سے ظلم کرے گا جس ظلم کی وہ وجہ سے شروع سے غصے میں تھا, اسی کو پھر میمک کرے گا آ کے. اسی کو ریگریشن کہتے ہیں, اور ریگریشن کے تھرو انسان اسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ اس کو میجر ٹراما ہوا ہوتا ہے. اور پھر ڈسپلیسمنٹ جو ہے نا, فرویڈین ڈسپلیسمنٹ نے بھی یہی ایکسپلین کیا کہ اپنے غصے کو پھر اس جگہ پہ ڈسپلیس کر دیتا ہے کہ جہاں پہ اس کا بس چلتا ہے. یہی ہوتا ہے. آپ سمجھ ہی نہیں رہے. یہ معاشرہ ایک جنریشن میں بنتا نہیں. ایک غلط کام میں نے اپنی بیگم کے سامنے بچوں کے سامنے بیگم سے لڑائی کر لی, میرے پوتوں تک کے اوپر اس کا اثر آ گیا. حالانکہ بچے بھی 5-5 سال 7-7 سال کے ہیں. ڈرگ لے رہے ہوں گے پوتے, ہیروئن اور کوکین کا نشہ کر رہے ہوں گے. اس لیول کا رسک لیتا ہوتا ہوں میں. اتنا مشکل کام ہے پیرنٹنگ. ایسے نہیں درجے ملتے ماؤں کو جنت کے, ان کے پیروں تلے جنت نکالیں. ٹھیک ہے, باپ کی رضا خدا کی رضا ہے. اتنے بڑے درجات مفت میں مل جائیں گے کیا؟ 13-14 سال تک آپ نے یہ بس ذمہ داری نبھانی تھی. اس کے بعد تو بچے ویسے ہی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, بالغ ہو جاتے ہیں. ہم سے وہ والا میعاد پوری نہیں ہو رہی اپنے اور جب باری آتی ہے بچوں کے سامنے جتانے کی, تو باپ اور ماں کھیل رہے ہوتے ہیں. مطلب بے حد بڑا مطلب زیادتی نہیں, مطلب گناہ کبیرہ ہے یہ کہ بچے کے سامنے مطلب نسل تباہ کر رہے ہوں صرف اس لیے کہ آپ کو اس وقت اپنا ایگو جو ہے نا وہ نہیں قربان کیا جا رہا, یا اپنے اصول آپ کو زیادہ پسند ہیں, اللہ کے اصول پورا کرتے ہوئے یا شرما رہے ہیں یا گھبرا رہے ہیں. یہ قتل بہت پہلے ہوا تھا, خبر آج آئی ہے اس کی. یہ قتل اس کی جب یہ 8-9 سال کا تھا تب ہوا تھا. یہ خبر آپ کی ٹی وی پہ آج آئی ہے اس کی. اوکے سر, تھینک یو.